بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آئیے دوستو، آج ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ نماز جنازہ فرض نماز ہے، لیکن فرض کفایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ فرض کفایہ سے مراد کیا ہے؟ فرض کفایہ سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں تک خبر پہنچی وفات کی، ان میں سے اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری ذمہ ہو گئے۔ اگر ان میں سے کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ یعنی کہ نماز جنازہ اگر چند لوگ بھی پڑھ لیں تو آپ کی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی سب کی طرف سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی بھی پڑھ لے تو نماز جنازہ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ نماز جنازہ کے لیے 2 رکن ہیں: 4 بار تکبیر کہنا، کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ تو اس کے رکن ہیں۔ اور اس کی 3 سنتیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور تیسری سنت میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ میت سے مراد وہ ہے جو زندہ پیدا ہوا مگر مر گیا، زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، اور جو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی نماز نہیں۔ اور اس میں ایک اور بات بھی جان لیجئے کہ اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز جنازہ کافی ہو جائے گی۔ سب کی نیت کر لے، اور اگر علیحدہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اب ہم اس کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بندہ امامت کروائے گا اور مقتدی اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور سب نیت کر لیں گے نماز جنازہ کی۔ امام اور مقتدی دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے: سبحانک اللہم، الہی میں تیری پاکی، و بحمدک، اور تیری حمد، و تبارک اسمک، تیری حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے، و تعالی، اور تیری شان بلند ہے، و تعالی جدک، تیری شان بلند ہے، و جل ثناؤک، اور تیری تعریف بڑی ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ الہی میں تیری پاکی اور تیری حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیری تعریف بڑی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلی دفعہ ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ ثنا پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد امام تکبیر کہے گا، بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں، اور جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہی پڑھ لیں۔ پھر دوبارہ امام تکبیر کہے گا، ہاتھ اٹھائے بغیر آپ بھی کم آواز سے تکبیر پڑھیں، اور اب دعا پڑھنی ہے۔ یہ اصل دعا ہے جو دعا مغفرت ہے اور میت کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر نابالغ لڑکا اور لڑکی ہے تو ان کی دعا فرق ہے۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو سیم دعا پڑھ سکتے ہیں جو بالغ مرد عورت کی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں بالغ مرد عورت کی دعا۔ اللہم اغفر لحینا، الہی بخش دے ہمارے زندوں کو، و میتنا، اور مردوں کو، و شاہدنا، اور ہمارے حاضر کو، و غائبنا، اور ہمارے غائب کو، و صغیرنا، اور ہمارے چھوٹے، و کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کو، و ذکرنا، و انثانا، اور ہمارے مرد اور عورت کو۔ اللہم، الہی، اللہم من احییتہ منا، الہی ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے، فاحیہ علی الاسلام، جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ الہی ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے، فتوفہ علی الایمان، تو جس کو تو وفات دے اسے وفات دے ایمان پر۔
ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں۔ الہی بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، اور ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، اور ہمارے چھوٹے اور بڑے کو، اور ہمارے مرد و عورت کو۔ الہی ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے اسے وفات دے ایمان پر۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، سب کور ہو گئے اس میں۔ اور اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کے لیے دعا علیحدہ سکھائی گئی ہی ہے، اگر نہیں آتی کسی کو تو یہی والی دعا پڑھ سکتا ہے۔ کسی کو دعا بالکل بھی نہیں آتی تو صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ اللہ مغفر لہو، اے اللہ اس کو بخش دے، اللہ مغفر لہو، اے اللہ اس کو جس طرح یہ ہے نا اللہ مجعلہو، اس طرح اللہ مغفر لہو، اے اللہ اس کو بخش دے۔ لیکن دعا پڑھنی چاہیے تو یہ آنی بھی چاہیے، بہت آسان دعا ہے، بہت جامع دعا ہے اور بہت اچھی دعا ہے۔ اب بڑھتے ہیں نابالغ لڑکے کی دعا کی طرف۔ اللہم اجعلہ لنا فرۃ واجعلہ لنا اجرا، اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سمان کرنے والا بنا دیں۔ واجعلہ لنا اجرا، اور اس کو ہمارے لیے اجر وذخرا، اور وقت پر کام آنے والا، واجعلہ لنا شافعا، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنا، ومشفعا، اور جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ یہ کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ نابالغ کا حساب کتاب نہیں ہوتا، انسان مکلف ٹھہراتا ہے بالغ ہونے کے بعد، تقریباً 14-15 سال کی عمر کے بعد۔ اگر نابالغ لڑکی ہے تو دعا ساری سیم رہے گی، صرف اس میں لہو کی جگہ لہا ہو جائے گا۔ عربی گرامر کے مطابق دعا وہی اللہم اجعلھا، اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے بنا دے، فرۃ واجعلھا، سامان کرنے والی بنا دے، فرۃ، اللہم اجعلھا لنا فرۃ، اللہ اس کو لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے۔ واجعلھا، وہاں پر واجعلہو تھا، یہاں پر واجعلھا ہے، مونس ہے، مونس کے لیے ہا آتا ہے عربی میں۔ واجعلھا لنا اجرا، اور اس کو ہمارے لیے اجر والی بنا دے، وذخرا، اور وقت پر کام آنے والی بنا دے، واجعلھا لنا، اور ہمارے لیے بنا دے، شافعا، سفارش کرنے والی، ومشفعا، اور وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ تو یہ 3 دعائیں ہیں، یہ دعا آنی چاہیے ہر ایک کو، کسی کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر یہ دعائیں آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے یہ دعا ہے، دونوں کی دعا صحیح ہے۔ اور اس کے بعد امام چوتھی تکبیر کہے گا، چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے اور آپ کی نماز جنازہ مکمل ہو جائے گی۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔